تین ڈاکو اور تین لڑکیوں کا واقعہ۔ یہ عجیب و غریب واقعہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ تین ڈاکو ایک گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گھسے۔ جب وہ اس گھر کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہاں پر تین خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھیں۔ جب ڈاکوؤں نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے کمرے میں اندھیرا کیا اور ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا زیادہ تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان کی پہچان نہ ہوئی، اور وہ تینوں ڈاکو بھی ان لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے سب ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ تینوں ڈاکو ایک گلی میں سے گزر رہے تھے۔ اس گلی میں مسجد تھی اور اس مسجد میں امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ زنا انسان پر ایک ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حال میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہاں اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ توبہ سچے دل سے ہو۔ امام صاحب کی یہ بات ان کے دل کو جا لگی۔ اب ان تینوں بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ اگر کسی نے ہماری بہنوں کو ہاتھ لگایا تو ہم اس کی جان لے لیں گے۔ دوسرے بھائی نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہے وہ ہر حالت میں ہمیں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا کہ گناہ ہم نے کیا ہے تو سزا ہماری معصوم بہنوں کو کیوں بھگتنی پڑے گی؟ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب تینوں کو اپنے گناہوں کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ تینوں مسجد کی گلی میں پریشان ہو کر بیٹھ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ امام صاحب نے کہا کہ رب بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ریشم کے دھاگے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر آئے ہو اور توبہ کرتے ہو تو وہ غفور الرحیم ہے، تمہیں ضرور معاف کر دے گا، لیکن اللہ پاک تم لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 بے گناہ لڑکیاں معاف نہیں کریں گی۔ تو وہ تینوں لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر پہنچ گئے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی، دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ ان تینوں میں سے ایک نے کہا ایک ضروری کام تھا، آج اس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے لڑکی کو تسلی ملی اور وہ ان تینوں کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھیں، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو 3 ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور تینوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ کیا تم ان تینوں آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ تو ان تینوں نے کہا اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکے۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گی، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے بچوں کو بھی قتل کر دیں گی کہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا
تو بچے بڑے ہو کر بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا، اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر ان تینوں بہنوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، اور ایک بہن نے ایک خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا، تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا۔ اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ دوسرے بھائی نے کہا، واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر لڑکی نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے، اور اس طرح ہم اپنے بچوں کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی اس بات پر راضی ہو گئیں اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا، ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا بچہ کس لڑکی کے پیٹ میں پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے، لیکن تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور ان سے اس مسئلے کا حل پوچھتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں۔ ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی سے کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر بندے میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگھو گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے۔ پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگھنے کے بعد کہا، امام صاحب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا، اور پھر دوسری لڑکی کو حکم دیا کہ دونوں میں سے چیک کر لو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو کہا کہ امام صاحب یہ دوسرا آدمی ہے جس سے وہی خوشبو آ رہی ہے جو اس رات اس سے زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آئی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ آخری نوجوان تمہارا گناہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام مسجد نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا، اور پھر تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اور جب 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہو گئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔